السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر باپ کو 24 گھنٹوں میں گردہ نہ ملا تو وہ مر جائے گا۔ میں جوان تھا مگر میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ باپ ایڑیاں رگڑ کر مر گیا اور میں سکون سے اس کی جائیداد اپنے نام کروانے وکیل کے پاس گیا۔ وکیل نے مجھے باپ کی پرانی فائل دی جس کے پہلے ہی صفحے پر 20 سال پرانی ایک ہسپتال کی رسید تھی۔ وہ رسید دیکھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں نے وہیں خودکشی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں ایک ایسا بدقسمت اور ہوس کا مارا انسان ہوں جس نے اپنی جوانی اور طاقت کے غرور میں اس ہستی کو موت کے منہ میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا جس کے وجود سے میری پہچان تھی اور جس کے سائے میں میری پرورش ہوئی تھی۔ میرا نام ساحر ہے اور میں اس شہر کے ایک انتہائی مالدار اور با اثر تاجر کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میری زندگی کسی دل فریب خواب سے کم نہیں تھی۔ میرے ارد گرد ہمیشہ دولت کی چمک دمک اور خوشامدی لوگوں کا ایک طویل ہجوم رہتا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں دیکھی تھی۔ جو چیز میرے دل کو بھا جاتی وہ اگلے ہی لمحے میرے قدموں میں ڈھیر کر دی جاتی تھی۔ میرے والد نے مجھے اس قدر لاڈ پیار اور ناز و نیم سے پالا تھا کہ میرے مزاج میں ایک عجیب سا تکبر اور رعونت پیدا ہو گئی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ ساری دولت، یہ وسیع و عریض کارخانے، یہ عالی شان حویلیاں، یہ ہیرے جواہرات اور یہ نوکر چاکر سب میرا پیدائشی حق ہیں، اور میں اس پوری سلطنت کا بلا شرکت غیر مالک ہوں۔ میں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی کہ یہ ساری دولت کس نے کمائی ہے اور اس کے پیچھے کتنی راتوں کی نیندیں اور کتنے دنوں کا پسینہ شامل ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ انتہائی مہنگی سواریوں میں گھومتا، قیمتی لباس پہنتا اور ان محفلوں کی جان بنتا جہاں صرف سرمایے کی زبان بولی جاتی تھی۔ غریب اور نادار لوگ میری نظر میں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے تھے اور میں ان سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ میرے والد ایک انتہائی خاموش طبع اور صابر انسان تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے محبت بھری اور دکھ بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا گہرا راز اور ایک ایسی عجیب سی اداسی چھپی ہوتی تھی جسے میں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا تھا۔ اتنی بڑی کاروباری سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود ان کا پہناوا انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کر اکثر کسی پرانی یاد میں کھوئے رہتے تھے اور ان کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ مجھے ان کی وہ خاموشی اور اداسی زہر لگتی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اتنا مال و اسباب ہونے کے باوجود یہ شخص ہمیشہ اتنی افسردہ اور بجھی ہوئی حالت میں کیوں رہتا ہے۔ وہ مجھے ہمیشہ فضول خرچیوں اور بری محفلوں سے روکا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ساحر بیٹا، یہ دولت انسان کے ہاتھ کا میل ہے، اصل چیز انسان کا اخلاق اور اس کے رشتے ہوتے ہیں۔ تم جس دولت پر آج اتنا غرور کر رہے ہو یہ کل کسی اور کی ہو جائے گی، لیکن تمہارے اعمال
ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ مگر ان کی یہ نصیحتیں میرے کانوں پر کبھی اثر نہیں کرتی تھیں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات گئے تک رنگ رلیوں میں مصروف رہتا، اور جب وہ مجھے ٹوکتے تو میں انتہائی بدتمیزی سے انہیں جواب دیتا کہ آپ نے اپنی زندگی گزار لی ہے، اب مجھے میری زندگی اپنے طریقے سے جینے دیں۔ آپ کا کام صرف مجھے پیسے دینا ہے، مجھ پر حکمرانی کرنا نہیں۔ آپ کی یہ پرانی اور بوسیدہ سوچ میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ میری ان تلخ باتوں پر وہ خاموش ہو جاتے، ان کا سر جھک جاتا، اور وہ ایک لمبی آہ بھر کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ میں نے کبھی ان کے دل کا درد محسوس نہیں کیا، اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کی کہ میری ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انہوں نے کس طرح اپنے سینے پر پتھر رکھ کر مجھے پالا ہے۔ میں صرف اور صرف ان کی موت کا اور اس دن کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں، اور میں اس پوری جائیداد کا مکمل اور آزادانہ اختیار حاصل کر سکوں۔ مجھے ان کے وجود سے کوئی انسیت نہیں تھی، بلکہ وہ مجھے اپنی آزادی اور اپنی منمانیوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ محسوس ہوتے تھے۔ دن تیزی سے گزرتے گئے اور میری ہوس میں اضافہ ہوتا گیا۔ میرے والد کی صحت آہستہ آہستہ گرنے لگی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں گہری ہو گئی تھیں، اور ان کی کمر جھک گئی تھی۔ وہ اب زیادہ تر وقت اپنے بستر پر ہی گزارتے تھے، مگر مجھے ان کی اس گرتی ہوئی صحت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے کاروباری دوروں اور دوستوں کی محفلوں میں اتنا مگن تھا کہ کئی کئی دن ان کی شکل تک نہیں دیکھتا تھا۔ جب کبھی خادمین مجھے بتاتے کہ صاحب کی طبیعت خراب ہے، تو میں انہیں کچھ پیسے دے کر کہتا کہ شہر کے سب سے مہنگے معالج کو بلا لو۔ میں ان کے پاس جا کر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ ایک رات جب میں ایک طویل اور پرتعیش محفل کے بعد گھر لوٹا، تو حویلی میں ایک عجیب سی سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ نوکر پریشان حال ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، اور گھر کا پرانا چوکی دار رو رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ والد صاحب کی حالت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے ہیں۔ انہیں فوراً شہر کے سب سے بڑے شفا خانے میں منتقل کیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ میں انتہائی بیزاری اور کوفت کے ساتھ شفا خانے پہنچا کہ میری نیند خراب کر دی گئی ہے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے ان کے معالج اعلیٰ سے بات کی، تو اس کے چہرے پر انتہائی تشویش اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ معالج نے مجھے اپنی نجی کمرے میں بلایا اور انتہائی سنجیدگی سے بتایا کہ تمہارے والد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ ان کے دونوں گردے مکمل طور پر ناکارہ ہو چکے ہیں، اور ان کے جسم میں زہر انتہائی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہم نے انہیں عارضی طور پر آلات کے سہارے زندہ رکھا ہوا ہے، مگر یہ سہارا زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ ان کی جان بچانے کا صرف ایک ہی آخری اور یقینی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اندر انہیں کوئی صحت مند گردہ عطیہ کر دے، ورنہ ہم انہیں کسی بھی صورت میں
موت کے منہ سے نہیں نکال پائیں گے۔ یہ سن کر میرے ذہن میں کوئی دکھ یا کوئی صدمہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری چھا گئی۔ میں نے معالج سے کہا کہ آپ کے پاس اتنے مریض آتے ہیں، آپ کسی غریب کو منہ مانگی رقم دے کر اس کا گردہ نکال لیں۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ جتنا خرچہ مانگیں گے میں دینے کو تیار ہوں۔ معالج نے میری طرف ایک عجیب سی مایوسی اور امید بھری نظروں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے تمہارے خون اور بافتوں کا تفصیلی معائنہ کیا ہے، اور قدرت کا کرشمہ دیکھو کہ تمہارا گردہ تمہارے والد کے جسم سے 100% مطابقت رکھتا ہے۔ تم جوان ہو اور ایک صحت مند انسان ہو، تم اپنا ایک گردہ دے کر اپنے باپ کی جان بچا سکتے ہو۔ ایک گردے کے ساتھ بھی انسان بالکل عام اور صحت مند زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ تمہارے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، اور 24 گھنٹے کے اتنے کم وقت میں کسی دوسرے ہم آہنگ گردے کا ملنا ناممکنات میں سے ہے۔ معالج کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھ سے میری زندگی اور میری جوانی چھیننے کا مطالبہ کر دیا ہو۔ میں نے فوراً انتہائی غصے اور حقارت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ میں ابھی جوان ہوں، میری پوری زندگی میرے سامنے پڑی ہے۔ میں کسی بوڑھے اور مرتے ہوئے انسان کے لیے اپنی جان اور اپنی صحت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ کیا ضمانت ہے کہ کل کو میرا دوسرا گردہ خراب نہیں ہوگا؟ اور اگر جراحی کے دوران مجھے کچھ ہو گیا تو اس ساری سلطنت کا کیا بنے گا؟ میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں جو اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دوں۔ آپ ان کے لیے کسی اور کا انتظام کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو انہیں مرنے دیں، مگر مجھ سے میرے جسم کا کوئی حصہ مانگنے کی جرأت نہ کریں۔ معالج میری اس سنگ دلی اور بے حسی پر دنگ رہ گیا۔ اس نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ تمہارے سگے باپ کی زندگی کا سوال ہے، اس باپ کا جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ مگر میرے دل پر ہوس اور خود غرضی کا ایسا موٹا پردہ پڑا ہوا تھا کہ مجھے معالج کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر سیدھا اپنے والد کے کمرے میں گیا۔ وہ انتہائی نقاہت اور بے بسی کی حالت میں بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے جسم کے ساتھ مختلف نالیاں اور مشینیں جڑی ہوئی تھیں۔ ان کا سانس انتہائی مشکل اور تکلیف دہ طریقے سے چل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر ان کی مدھم اور بے نور آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک پیدا ہوئی۔ انہوں نے اپنے کانپتے ہوئے اور کمزور ہاتھ سے مجھے اپنے قریب بلایا، اور انتہائی ٹوٹی ہوئی اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا کہ ساحر، میرے بیٹے، معالج نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تم ڈر گئے ہو اور تم اپنی جوانی کو لے کر پریشان ہو، مگر میرے بچے، میری سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ میں تو ویسے بھی اپنی زندگی گزار چکا ہوں، مگر میں تمہیں اس طرح تنہا اور ناپختہ حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ تم ابھی دنیا کے فریب اور لوگوں کی مکاری کو نہیں سمجھتے۔ مجھے صرف چند سال اور دے دو، اپنا ایک گردہ
مجھے دے دو تاکہ میں تمہیں اس قابل بنا سکوں کہ تم اس سلطنت کو سنبھال سکو۔ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں میرے بیٹے، مجھے مرنے مت دو۔ میں نے ان کی اس التجا کو سن کر انتہائی بے دردی اور رعونت سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا اور سرد لہجے میں کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنی چند سانسوں کی خاطر میرے جوان جسم کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی پوری کر لی ہے، اب قدرت کا فیصلہ قبول کریں۔ میں اپنی زندگی آپ کے لیے برباد نہیں کر سکتا۔ میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاؤں گا جس سے میرے مستقبل اور میری صحت پر کوئی آنچ آئے۔ آپ نے ویسے بھی میرے لیے کیا ہی کیا ہے سوائے دولت دینے کے؟ آپ ہمیشہ مجھ پر پابندیاں لگاتے رہے ہیں۔ اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ان کی طرف پیٹھ پھیری اور اس کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میرے اس ظالمانہ صفاقانہ اور بے رحم انکار پر ان کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ ان کی آنکھوں سے گرنے والے بے بس آنسوؤں نے بھی میرے پتھر دل کو نہیں پگھلایا۔ وہ 24 گھنٹے میری زندگی کے سب سے طویل اور بے حس گھنٹے تھے۔ میں شفا خانے کے ایک پرتعیش نجی کمرے میں بیٹھا اپنے دوستوں سے رابطے میں تھا اور اپنے مستقبل کے منصوبے بنا رہا تھا۔ مجھے ان کی موت کا کوئی دکھ نہیں تھا، بلکہ مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا جب میں ان کی تمام جائیداد کا اکلوتا اور بلا مقابلہ وارث بن جاؤں گا۔ وہ 24 گھنٹے میرے باپ نے انتہائی اذیت، تکلیف اور کرب میں گزارے۔ ان کا جسم زہر سے بھر چکا تھا، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر تڑپتے رہے۔ وہ شاید آخری دم تک میرا انتظار کرتے رہے کہ شاید میرے دل میں رحم آ جائے، مگر میں ان کے کمرے کے قریب تک نہیں گیا۔ آخر کار قدرت کا اٹل فیصلہ آ گیا اور وہ مجھے اس دنیا کے اندھیروں میں تنہا چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب معالج نے بوجھل قدموں کے ساتھ آ کر مجھے ان کی موت کی خبر دی تو میں نے اپنے چہرے پر ایک جھوٹا اور بناوٹی دکھ سجایا، مگر میرے دل کے اندر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے کہ بالآخر وہ دیوار گر گئی جو میری مکمل آزادی کے راستے میں حائل تھی۔ میں نے ان کی تدفین انتہائی جلد بازی اور روکھے پن سے کی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ رسم جلدی سے ختم ہو اور میں اپنی سلطنت کا تخت سنبھالوں۔ تدفین کے موقع پر شہر کے تمام بڑے لوگ موجود تھے اور میں ان کے سامنے آنسو بہانے کی ناکام اداکاری کر رہا تھا۔ تدفین کے بعد چند دن میں نے رسم دنیا نبھانے کے لیے 100 کا ڈرامہ کیا، مگر میرے اندر جائیداد اپنے نام کروانے کی بے چینی مسلسل بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی 100 کے دن ختم ہوئے، میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور اپنی سب سے مہنگی اور شاندار سواری میں بیٹھ کر سیدھا اس قانونی مشیر کے دفتر پہنچا جو میرے والد کا سب سے پرانا اور قریبی وکیل تھا۔ وہ وکیل میرے والد کا پرانا دوست بھی تھا اور ہماری تمام خاندانی جائیداد، کارخانوں، زمینوں اور مالیاتی اداروں کے تمام کاغذات اسی کے پاس محفوظ تھے۔ میں انتہائی غرور، تکبر اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے دفتر میں داخل ہوا اور اس کے سامنے موجود کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے انتہائی رعونت
اور تحکمانہ انداز میں اس سے کہا کہ اب میرے والد اس دنیا میں نہیں رہے اور میں ان کا اکلوتا وارث ہوں، اس لیے بغیر کسی تاخیر کے وہ تمام کاغذات نکالو اور ساری حویلیاں، کارخانے، زمینیں اور تمام کھاتے فوری طور پر قانونی طور پر میرے نام منتقل کرنے کا عمل شروع کرو۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا اور مجھے اپنی سلطنت کا مکمل اختیار چاہیے۔ وکیل نے میری اس بے حسی اور تکبر کو دیکھ کر ایک انتہائی سرد اور مایوس کن نگاہ مجھ پر ڈالی، اور اس کے چہرے پر دکھ اور حقارت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے کوئی بات کہے بغیر اپنی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے ایک انتہائی پرانا، بوسیدہ اور خاکی رنگ کا دستاویزات کا پلندہ نکالا، جسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ برسوں سے بند پڑا ہے۔ وکیل نے وہ پرانی مسل میری طرف بڑھانے کے بجائے میز پر اپنے سامنے رکھی اور ایک انتہائی پرسکون مگر کاٹ دار لہجے میں بولا کہ ساحر، تم واقعی بہت بد نصیب اور اندھے انسان ہو۔ تم جس جائیداد اور دولت کے نشے میں اپنے باپ کو موت کے منہ میں تڑپتا ہوا چھوڑ آئے ہو، وہ دولت تو تمہارے لیے کبھی تھی ہی نہیں۔ میں نے حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں اکلوتا بیٹا ہوں، وہ سب کچھ میرا ہے۔ وکیل نے ایک گہری سانس لی اور بولا کہ تمہارے باپ نے اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے ایک حتمی اور ناقابل تنسیخ وصیت تیار کر دی تھی، جس کے مطابق اگر آپ ان کو گردہ ڈونیٹ نہیں کرتے تو ان کی تمام تر جائیداد، ان کے کارخانے، ان کی حویلیاں، ان کے تمام کھاتے اور ان کا ہر ایک اثاثہ فوری طور پر شہر کے سب سے بڑے یتیم خانے اور فلاحی ادارے کے نام وقف کر دیا جائے گا، اور ان کے بیٹے ساحر کو اس جائیداد میں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دی جائے گی۔ اس وصیت کے مطابق تم آج سے اس ساری دولت سے مکمل طور پر محروم ہو چکے ہو، اور قانونی طور پر تمہارے پاس اس جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے اربوں بجلیاں ایک ساتھ گر پڑیں۔ میرا سارا غرور، میری ساری فرعونیت اور میرا سارا تکبر ایک ہی لمحے میں پاش پاش ہو گیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے دیوانہ وار میز پر مکہ مارا اور چیخ کر کہا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ ناممکن ہے، تم میرے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو۔ میرا باپ ایسا نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، وہ مجھے سڑک پر نہیں پھینک سکتا۔ میں عدالت جاؤں گا، میں اس وصیت کو للکار کر اسے جھوٹا ثابت کروں گا۔ وکیل نے میری چیخ و پکار پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ اس نے وہ 20 سال پرانی مسل کھولی اور اس میں سے ایک پیلا پڑ چکا کاغذ نکالا اور اسے میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ تم ضرور جانا، مگر اس سے پہلے اس 20 سال پرانی مسل کا یہ پہلا صفحہ پڑھ لو۔ شاید تمہیں تمہارے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہارے باپ نے تمہیں اس جائیداد سے کیوں محروم کیا، اور تم نے اس شخص کو گردہ دینے سے انکار کر کے کس قدر بھیانک جرم کیا ہے۔ میں نے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے وہ پرانا کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں
اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس 20 سال پرانی مسل کے اس زرد کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھنا شروع کیا، اور جوں جوں میری نظریں ان الفاظ پر پڑتی گئیں، میری روح تک کانپ اٹھی، اور میرے پیروں تلے سے وہ زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی جس پر میں نے اپنے غرور اور ہوس کا محل تعمیر کیا تھا۔ میں نے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس 20 سال پرانی مسل کے اس زرد اور بوسیدہ کاغذ کو اپنے ہاتھ میں لیا تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور میرے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو چکی تھیں کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس خاکی رنگ کی مسل سے ایک عجیب سی پرانی اور اداس خوشبو آ رہی تھی، جو گزرے ہوئے زمانوں کی داستان سنا رہی تھی۔ اس کاغذ پر شہر کے سب سے پرانے اور مشہور شفاخانے کے سب سے بڑے اور قابل معالج کی مہر ثبت تھی، اور یہ ایک حلفیہ رودات تھی جسے قانونی طور پر محفوظ کیا گیا تھا۔ میں نے اپنی دھندلی اور خوف زدہ آنکھوں سے اس تحریر کو پڑھنا شروع کیا، اور جوں جوں میری نظریں ان سیاہ حروف پر پڑتی گئیں، میری روح تک کانپ اٹھی، اور میرے پیروں تلے سے وہ زمین ہمیشہ کے لیے کھسک گئی جس پر میں نے اپنے غرور، تکبر اور ہوس کا وہ ناپاک محل تعمیر کیا تھا۔ اس تحریر کا آغاز اس معالج کے حلفیہ بیان سے ہوتا تھا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آج سے 20 سال قبل ایک طوفانی اور سیاہ رات میں شہر کے سب سے معزز تاجر اپنی اہلیہ کو انتہائی تشویشناک اور نازک حالت میں میرے شفا خانے میں لے کر آئے۔ ان کی اہلیہ موت اور زندگی کی انتہائی کٹھن اور اذیت ناک کشمکش میں مبتلا تھیں، اور درد کی شدت سے ان کا برا حال تھا۔ یہ کوئی عام صورت حال نہیں تھی، کیونکہ اس جوڑے کی شادی کو پورے 8 سال گزر چکے تھے، اور ان 8 سالوں میں انہوں نے اولاد کے حصول کے لیے کس قدر کرب، طعنے اور اذیتیں برداشت کی تھیں، اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو اس دکھ سے گزرا ہو۔ اس تحریر میں میری ماں کی اس طویل اور صبر آزما جد و جہد کا وہ دردناک خاکہ کھینچا گیا تھا، جسے پڑھ کر میرا پتھر دل بھی پگھلنے لگا تھا۔ معالج نے لکھا تھا کہ تمہارے والد نے مجھے بتایا تھا کہ ان 8 سالوں میں تمہاری ماں نے خاندان کی عورتوں کی کیسی کیسی زہریلی اور تلخ باتیں سنی تھیں۔ انہیں بانجھ ہونے کے طعنے دیے جاتے تھے، اور خاندان کے لوگ تمہارے والد کو دوسری شادی کرنے پر مجبور کرتے تھے، مگر تمہارے والد اپنی بیوی سے اس قدر بے پناہ اور سچی محبت کرتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا اور خاندان والوں سے لڑتے رہے۔ وہ تمہاری ماں کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے اور کہتے کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف تم چاہیے ہو، تمہارا وجود ہی میری کائنات ہے۔ مگر تمہاری ماں کا دل ایک عورت کا دل تھا جو ممتا کے لیے تڑپتا تھا۔ انہوں نے ان 8 سالوں میں کوئی مزار، کوئی پیر، کوئی فقیر اور کوئی شفا خانہ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مصلے پر رو رو کر اپنے رب سے ایک بچے کی بھیک مانگتی تھیں۔
ان کی آنکھوں کے گرد رونے کی وجہ سے گہرے حلقے پڑ چکے تھے، اور انہوں نے اپنی ساری جوانی اس ایک آس پر قربان کر دی تھی کہ ان کی گود ہری ہو جائے، اور پھر 8 سال کی طویل اور صبر آزما ریاضت کے بعد قدرت کو ان پر رحم آ گیا اور وہ امید سے ہو گئیں۔ ان کے گھر میں خوشیوں کا طوفان آ گیا۔ تمہارے والد نے پورے شہر میں غریبوں کو کھانا کھلایا، اور تمہاری ماں نے اپنے آنے والے بچے کے لیے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے کپڑے سیتے ہوئے اپنے سارے دکھ بھلا دیے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب تمہاری پیدائش کا وقت قریب آیا تو تمہاری ماں کی حالت اچانک انتہائی زیادہ بگڑ گئی۔ ان کے جسم میں خون کی شدید کمی واقع ہو گئی، اور درد کی لہریں ان کے وجود کو چیرنے لگیں۔ معالج نے اس خوفناک رات کا منظر بیان کرتے ہوئے لکھا تھا کہ جب انہیں شفا خانے کے اس مخصوص کمرے میں لایا گیا تو ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اور ان کے جسم سے بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا۔ میں نے اور میرے دیگر ساتھی معالجین نے انتہائی تیزی سے ان کا معائنہ کیا تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ صورتحال اس قدر پیچیدہ اور خطرناک ہو چکی تھی کہ زچہ بچہ دونوں کی جان کو شدید خطرہ لاحق تھا۔ میں انتہائی پریشانی کے عالم میں اس کمرے سے باہر آیا جہاں تمہارے والد بے چینی اور خوف کے عالم میں راہداری میں چکر لگا رہے تھے۔ ان کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا، اور وہ مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر انتہائی بوجھل دل اور کانپتی ہوئی آواز میں انہیں وہ تلخ ترین حقیقت بتائی کہ صورتحال ہمارے قابو سے باہر ہو چکی ہے، اور اب ہم صرف ایک ہی جان بچا سکتے ہیں۔ یا تو ہم ادویات اور جراحی کے ذریعے آپ کی اہلیہ کی جان بچا لیں، مگر اس صورت میں بچے کو مارنا پڑے گا، اور یا پھر ہم بچے کو دنیا میں لے آئیں، مگر اس عمل میں آپ کی اہلیہ کے جسم سے اتنا خون بہہ جائے گا کہ ان کا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ ہولناک خبر سنتے ہی تمہارے والد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہیں راہداری کے سرد فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑے اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ انہوں نے دیوانہ وار میرے قدم پکڑ لیے اور روتے ہوئے چیخ چیخ کر مجھ سے التجا کی کہ خدا کے واسطے میری بیوی کو بچا لیں۔ مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی اولاد نہیں چاہیے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ میری زندگی کا واحد سہارا اور میری روح ہے۔ بچے تو اللہ اور بھی دے دے گا، مگر میری بیوی چلی گئی تو میں مر جاؤں گا۔ آپ ہر ممکن کوشش کر کے میری بیوی کی جان بچائیں، چاہے اس کے لیے آپ کو میرے بچے کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آپ حوصلہ رکھیں، میں اندر جا کر آپ کی اہلیہ کی جان بچانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ اس جراحی کے کمرے میں داخل ہوا جہاں موت اور زندگی کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ تمہاری ماں نیم بے ہوشی اور شدید اذیت کی حالت میں اس بستر پر پڑی تھیں۔ ان کی سانسیں انتہائی تیزی سے چل رہی تھیں، اور ان کا رنگ سفید سنگ مرمر کی طرح بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ بچے کو ضائع کرنے کی
ادویات تیار کریں تاکہ ماں کی جان بچائی جا سکے، مگر اسی لمحے ایک ایسا دل دوز اور روح کو ہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس نے مجھ سمیت وہاں موجود ہر شخص کو رونے پر مجبور کر دیا۔ تمہاری ماں نے جو شدید تکلیف اور کرب کے باعث آنکھیں بند کیے ہوئے تھیں، اچانک اپنی پوری طاقت جمع کی اور اپنی بھاری پلکیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی عجیب سی چمک اور ایک ایسی وحشت تھی جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کسی مریض کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے اپنا انتہائی کمزور اور کانپتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا اور میرے لباس کو انتہائی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کی گرفت میں اتنی طاقت تھی کہ میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے انتہائی ٹوٹی ہوئی، ہانپتی ہوئی اور درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں مجھ سے کہا کہ معالج صاحب، میں نے سن لیا ہے جو میرے شوہر نے آپ سے باہر کہا ہے۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے وہ میری خاطر اپنے اس بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ ایک ماں کا دل کیا ہوتا ہے۔ میں نے 8 سال تک اس بچے کے لیے لوگوں کے طعنے سنے ہیں۔ میں نے راتوں کو جاگ کر اس کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ یہ میرے جسم کا حصہ ہے اور میری روح کا ٹکڑا ہے۔ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتی ہوں، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ آپ میری جان بچانے کی کوشش ترک کر دیں اور میرے بچے کو بچا لیں۔ معالج نے مزید لکھا کہ میں نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ بی بی آپ کی جان خطرے میں ہے اور آپ کا شوہر آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ پائے گا۔ آپ جوان ہیں، آپ کے ہاں اور بھی بچے ہو سکتے ہیں، مگر وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا کہ نہیں، اگر آج آپ نے میری جان بچانے کے لیے میرے اس معصوم بچے کو مار دیا تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو قاتل سمجھوں گی اور میں ویسے بھی گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ آپ کو میری مجبوری اور میری ممتا کا واسطہ ہے۔ آپ مجھ سے حلف لیں کہ آپ صرف اور صرف میرے بچے کی جان بچائیں گے۔ مجھے معلوم ہے کہ میں اس عمل میں زندہ نہیں بچ سکوں گی، میرا خون بہہ جائے گا اور میری سانسیں ٹوٹ جائیں گی، مگر جب میرا بچہ دنیا میں آئے گا اور اس کی پہلی چیخ اس کمرے میں گونجے گی تو مجھے وہ موت بھی زندگی سے زیادہ پیاری لگے گی۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ چکی تھیں اور وہ مسلسل میرے ہاتھ چوم کر مجھ سے بھیک مانگ رہی تھیں۔ ان کی اس سچی ممتا، ان کی اس عظیم قربانی اور ان کی اس تڑپ کو دیکھ کر میرے اور وہاں موجود تمام عملے کے آنسو نکل آئے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں ایک تڑپتی ہوئی ماں کی اس آخری اور عظیم التجا کو ٹھکرا سکوں۔ میں نے بوجھل دل اور کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ان سے وعدہ کیا کہ میں ان کے بچے کو دنیا میں لانے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ وعدہ سن کر ان کے زرد اور بے جان چہرے پر ایک انتہائی پرسکون اور دل فریب مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے
اس شدید ترین اذیت کو برداشت کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اس کے بعد جو کچھ اس کمرے میں ہوا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک اور دردناک تجربہ تھا۔ تمہاری پیدائش کا عمل شروع ہوا اور اس کے ساتھ ہی تمہاری ماں کے جسم سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ان کے جسم کا سارا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ان کی چیخیں اس قدر دل خراش تھیں کہ شفا خانے کی دیواریں بھی کانپ رہی تھیں، مگر ان کی ہر چیخ میں ان کے بچے کے لیے ایک دعا چھپی تھی۔ ان کا جسم درد کی شدت سے مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ ان کی رگیں پھول چکی تھیں اور ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے کسی موتی کی طرح چمک رہے تھے۔ کئی گھنٹوں کی اس مسلسل اور جان لیوا اذیت کے بعد بالآخر وہ لمحہ آ گیا جب تم اس دنیا میں آئے۔ تمہارے جسم پر خون لگا ہوا تھا اور جیسے ہی تم نے اس دنیا کی پہلی سانس لی اور تمہارے رونے کی آواز اس کمرے کے سناٹے میں گونجی، تو ہم سب نے دیکھا کہ تمہاری ماں، جن کی سانسیں بالکل اکھڑ چکی تھیں اور جن کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا تھا، انہوں نے اپنی انتہائی بھاری اور بے جان پلکیں کھولیں۔ انہوں نے اس سمت دیکھا جہاں تم موجود تھے اور تمہارے رونے کی آواز سن کر ان کے ان خون سے آری اور خشک ہونٹوں پر ایک ایسی ابدی اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے کچھ پڑھا۔ ان کی آنکھ سے ممتا، خوشی اور اطمینان کا ایک آخری آنسو ٹوٹ کر ان کے گال پر گرا۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے چھت کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ ان کا سینہ جو اتنی دیر سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا وہ یک دم ساکت ہو گیا، اور وہ عظیم عورت جس نے اپنے بچے کی زندگی کے لیے ہنستے ہنستے موت کو گلے لگا لیا تھا، وہ اپنے رب کے حضور پہنچ گئی۔ اس کمرے میں ایک ایسی پر اسرار اور سوگوار خاموشی چھا گئی جس میں صرف تمہارے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اس مردہ ماں کے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپا اور تمہیں ایک صاف تولیے میں لپیٹ کر انتہائی بوجھل قدموں کے ساتھ اس کمرے سے باہر آیا جہاں تمہارا باپ دیوانہ وار میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں تمہارے باپ کے ہاتھوں میں دیا، مگر تمہارے باپ نے تمہاری طرف دیکھنے کے بجائے میری طرف انتہائی خوف زدہ نظروں سے دیکھا اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ میری بیوی کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو بمشکل ضبط کرتے ہوئے اسے بتایا کہ تمہاری بیوی نے تم سے ایک بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی کہ میں اس کی بجائے اس کے بچے کو بچاؤں، اور اس نے اپنی جان کی قربانی دے کر تمہارے اس بیٹے کو زندگی دی ہے۔ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی تمہارے باپ کے ہاتھوں سے تم گرنے لگے۔ میں نے آگے بڑھ کر تمہیں سنبھالا اور تمہارا باپ وہیں اس سرد فرش پر اپنا سر پٹخ پٹخ کر، دھاڑیں مار مار کر اور سینہ پیٹ پیٹ کر رونے لگا۔ اس کی چیخیں اتنی دردناک تھیں کہ وہاں موجود ہر شخص کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ دیوانہ وار اس کمرے کی طرف بھاگا جہاں اس کی کائنات کی لاش پڑی تھی۔
اور اس نے اپنی بیوی کی لاش سے لپٹ کر جو بیان کیے وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اس شخص کی دنیا اس رات اجڑ گئی تھی، اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا، اور اس کے پاس جینے کا کوئی جواز نہیں بچا تھا سوائے تمہارے وجود کے، کیونکہ تم اس کی اس محبوب بیوی کی آخری نشانی اور اس کی وہ امانت تھے جس کے لیے اس نے اپنی جان قربان کی تھی۔ یہ مثل اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری رگوں میں دوڑنے والا خون اور تمہاری یہ زندگی اس عظیم عورت کے خون اور جان کی قیمت پر خریدی گئی ہے جس نے تمہیں پیدا کرنے کے لیے موت کا زہر پیا تھا۔ میں یہ پڑھ کر بالکل ساکت ہو گیا۔ میرے جسم کا سارا خون برف کی طرح جم چکا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں سن ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا ایک سیلاب ابل پڑا اور میں دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے سینے کو چیر کر میرا دل باہر نکال لیا ہو۔ میں نے اس زرد کاغذ کو اپنے سینے سے لگایا اور میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ میرے ذہن کے پردے پر وہ سارے مناظر کسی چلتی ہوئی تصویر کی طرح گردش کرنے لگے۔ میں نے کس قدر صفاکی سے اپنے باپ کو گردہ دینے سے انکار کیا تھا، میں نے کس قدر غرور سے اسے کہا تھا کہ میں اپنی جوانی اور اپنی زندگی کسی بوڑھے کے لیے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ میں کتنا اندھا، کتنا جاہل اور کتنا ظالم انسان تھا۔ مجھے وہ گردہ دینے میں موت کا خوف آ رہا تھا، حالانکہ قدرت نے مجھے 2 گردے دیے تھے اور میں ایک کے بغیر بھی مکمل صحت مند زندگی گزار سکتا تھا، مگر میری ماں نے تو اپنا سارا خون، اپنی ساری زندگی اور اپنی پوری کائنات میرے لیے اس وقت قربان کر دی تھی جب میں نے اس دنیا میں آنکھ بھی نہیں کھولی تھی۔ وہ باپ جو ساری زندگی اس لیے اداس اور خاموش رہتا تھا کہ اس نے میری خاطر اپنی کائنات، اپنی محبت، اپنی بیوی کو کھو دیا تھا۔ وہ باپ جس نے ماں کے بغیر مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ وہ باپ جس نے کبھی دوسری شادی نہیں کی، صرف اس لیے کہ کوئی دوسری عورت میری ماں کی جگہ لے کر مجھ پر ظلم نہ کرے۔ میں نے اسی باپ کو اس وقت تڑپتا ہوا اور موت کی آغوش میں جاتا ہوا چھوڑ دیا جب اسے صرف میرے جسم کے ایک چھوٹے سے حصے کی ضرورت تھی۔ وہ مجھ سے میری جان نہیں مانگ رہا تھا، وہ مجھ سے صرف چند سال ادھار مانگ رہا تھا تاکہ وہ میری مزید رہنمائی کر سکے، مگر میں نے اسے حقارت سے دھتکار دیا۔ میں نے اپنی دولت، اپنی جوانی اور اپنے مستقبل کے غرور میں اس شخص کی جان لے لی جس نے میری خاطر اپنی بیوی کی لاش اٹھائی تھی۔ وکیل خاموشی سے میرے رونے اور میری اس بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسل کا ایک اور کاغذ میری طرف بڑھایا جو کہ میرے والد کی اپنی لکھائی میں تحریر کیا گیا تھا۔ ایک ایسا خط تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ خط لیا۔ اس پر میرے والد کے آنسوؤں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ ساحر میرے بیٹے، میں نے ساری زندگی صرف اس لیے سانس لی کیونکہ تمہارے اندر مجھے اپنی اس بیوی کی خوشبو آتی تھی جس نے تمہاری خاطر ہنستے ہنستے جان دے دی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے ہر دکھ اور ہر تکلیف سے بچا کر رکھا
کیونکہ تم میری اس عظیم بیوی کی آخری اور سب سے قیمتی امانت تھے۔ میں نے تمہاری ہر بدتمیزی، تمہاری ہر نافرمانی اور تمہارے ہر طعنے کو خاموشی سے اس لیے برداشت کیا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تم نادان ہو اور وقت تمہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ مگر جب میں بستر مرگ پر تھا اور مجھے صرف تمہارے ایک گردے کی ضرورت تھی تاکہ میں کچھ عرصہ اور زندہ رہ کر تمہیں اس ظالم دنیا کے فریب سے بچانے کے طریقے سکھا سکوں، تو تم نے جس بے دردی، بے حسی اور خود غرضی سے میرا سودا کیا اور مجھے تڑپنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ تم اس عظیم عورت کے خون اور اس کی قربانی کے وارث کہلانے کے بالکل بھی لائق نہیں ہو۔ تم نے اپنی زندگی اور اپنے جسم سے اس قدر محبت کی کہ اس باپ کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جس نے تمہاری خاطر اپنی پوری جوانی تنہائی اور دکھ میں گزار دی۔ تم اس ممتا کے مجرم ہو جس نے تمہیں زندگی دی، اس لیے میں اپنی تمام دولت، اپنی تمام جائیداد اور اپنی پوری سلطنت ان یتیموں اور ان غریبوں کے نام کر رہا ہوں جو رشتے اور احساس کی قدر جانتے ہیں، اور تمہیں اس دولت کے نشے سے آزاد کر رہا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو سکے کہ دولت کے بل بوتے پر زندگی اور موت کے فیصلے نہیں کیے جاتے۔ تم آزاد ہو میرے بیٹے، مگر تم اس پچھتاوے کی آگ سے کبھی آزاد نہیں ہو سکو گے جو اب تا حیات تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ میری بد دعا نہیں بلکہ قدرت کا انصاف تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں، میری آنکھوں کے سامنے خون اتر آیا۔ میں نے دیوانہ وار اپنے بال نوچنے شروع کر دیے اور اس وکیل کے دفتر میں جانوروں کی طرح چیخنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور میز پر پڑی ہوئی شیشی کے بھاری چیز اٹھا کر اپنے سر پر دے ماری۔ میرے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، مگر مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میرے دل اور میرے روح میں جو آگ لگ چکی تھی اس کے سامنے دنیا کا ہر درد ہیچ تھا۔ میں چیختا ہوا، روتا ہوا اور اپنے آپ کو گالیاں دیتا ہوا اس دفتر سے باہر سڑک پر آ گیا۔ لوگ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھ کر مجھ سے دور ہٹ رہے تھے۔ میں دوڑتا ہوا اس شفا خانے کی طرف بھاگا جہاں میرے باپ نے ایڑیاں رگڑ کر جان دی تھی۔ میں ان راہداریوں میں چیخ چیخ کر اپنے باپ کو پکارنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں ایک گردہ نہیں، میں اپنی دونوں آنکھیں، اپنا دل اور اپنی جان دینے کو تیار ہوں۔ بس واپس آ جاؤ، بس ایک بار مجھے گلے لگا لو۔ مگر وہاں سوائے موت جیسی خاموشی اور لوگوں کی حیران نظروں کے کچھ نہیں تھا۔ میرا سارا غرور، میرا وہ تکبر جو مجھے زمین پر پیر نہیں رکھنے دیتا تھا، آج وہ خاک میں مل چکا تھا۔ میں نے شدت غم اور ناقابل برداشت پچھتاوے کی وجہ سے شفا خانے کی تیسری منزل کی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تاکہ میں اس عذاب سے چھٹکارا پا سکوں اور اپنی جان دے کر اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاؤں۔ مگر قدرت کا انتقام ابھی باقی تھا۔ میری جان تو نہیں نکلی، لیکن میری ریڑھ کی ہڈی مکمل طور پر ٹوٹ گئی اور میں ہمیشہ کے لیے گردن سے نیچے مفلوج ہو گیا۔ آج میں شہر کے اسی یتیم خانے کے ایک تاریک کمرے میں
ایک بے جان گوشت کے لوتھڑے کی طرح پڑا ہوں، جسے میرے باپ نے اپنی ساری جائیداد دی تھی۔ میرے پاس کروڑوں کی دولت تھی، مگر آج میں محتاج ہوں۔ میرے وہ تمام خوش آمدی دوست مجھے چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور میری پوری زندگی ایک ایسے پچھتاوے اور عذاب کے کنویں میں قید ہو چکی ہے جہاں میں روز مرتا ہوں اور روز زندہ ہوتا ہوں۔ میں اپنے ہی ہاتھوں اپنی تباہی کا وہ عبرتناک نمونہ بن چکا ہوں جو ہر اس شخص کے لیے ایک خوفناک سبق ہے جو اپنے والدین کی قربانیوں کو فراموش کر کے صرف دولت اور جوانی کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے۔ میری آنکھیں ہر وقت دروازے کی طرف لگی رہتی ہیں کہ شاید میرے باپ کا وہ سایہ نظر آ جائے، مگر مجھے صرف اور صرف اپنی ماں کی وہ چیخیں اور اپنے باپ کے وہ بے بس آنسو یاد آتے ہیں جنہوں نے میری دنیا اور آخرت دونوں کو بھسم کر کے رکھ دیا ہے۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔